سن کر نبی کی نعت دیوانہ مچل گیا، سن کر نبی کی نعت دیوانہ مچل گیا، جو نوٹ مل رہا تھا انہیں وہ بدل گیا، جو لوٹ کر کے آیا تھا پیٹرول پمپ سے کٹا پھٹا وہ نوٹ بھی جلسے میں چل گیا۔ صحیح ہے۔ اور ہر ایک دیکھنے والا مچل گیا ہوگا، مجھے یقین ہے کرایہ نکل گیا ہوگا، کوئی شک ہے کہ نہیں؟ کسی کونے میں 10 کا نوٹ سڑ جائے تو کیا ہوگا؟ اچھا، کسی مضبوط دھاگے سے لپٹ جائے تو کیا ہوگا؟ بڑا سا بیگ اب اسٹیج پہ لانا ضروری ہے، یہ چھوٹا بیگ ہے جلسے میں پھٹ جائے تو کیا ہوگا؟ بھرا نکل رہا ہے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آیا تھا محفل میں آنکھیں بیچنے، جب گیا واپس تو میلہ لے گیا، پڑھ کے اس نے نعت پاک مصطفیٰ سب کے حصے کی اکیلا لے گیا۔ لیکن ابھی معاملہ باقی ہے، ذرا چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، ایک شعر سن لے۔ حضور تاج الشریعہ کی مہربانی ہے، یہ ہار نہیں جیت کی نشانی ہے۔ ذرا بول دے سبحان اللہ۔ بیدار ہو گئی ہے نظر کربلا کے بعد، مضبوط ہو گیا ہے جگر کربلا کے بعد، مارے گئے یزید کے سارے بچے کچے، ظاہر ہوا لہو کا اثر کربلا کے بعد، اور اس دور کے یزید کو شاید خبر نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یزیدی کو شاید خبر نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آئیے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جماعت اہل سنت کے علمی اور روحانی شخصیت، تاجدار اقلیم و معرفت و طریقت، ناشر مسلک اعلی حضرت، مخزن علم و حکمت، سماحت الشیخ فضیلت العلم حضرت العلام حضرت علامہ و مولانا اظہر القادری صاحب قبلہ کا استقبال کر لے، پرتپاک لہجے میں نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر۔ ہمیشہ زیر ہوتے ہو زبر ہوتے تو کیا ہوتا؟ غلام حضرت خیر البشر ہوتے تو کیا ہوتا؟ جلوس باروی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ جلوس باروی پہ ظالموں انگلی اٹھاتے ہو، اگر اس دور میں حضرت عمر ہوتے تو کیا ہوتا؟ زوردار نعرہ لگا لے، نعرہ تکبیر۔ جن لوگوں کے پاس ہے وہ لوگ اٹھا کے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا؟ یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر ان میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ جسے دیکھو وہی اسلام پہ تنقید کرتا ہے، اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین، والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اس نورانی چہرے والے نبی پر جن کے روئے زیبا اور زلف عنبری کے وسیلے سے ابر رحمت کی دعائیں مانگی جاتی ہیں، وہ یتیموں کا سہارا، بیواؤں اور غریبوں کا سرپرست، وہ دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ،
اسی محسن انسانیت مخزن عالمیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں۔ اللہم، زور سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی صاحب، آپ لوگ جو نردلیے کھڑے ہیں، یہاں تو پارٹی والے کو جیتنے نہیں دیا جا رہا ہے، نردلیے کو کیسے جیتنے دیا جائے گا؟ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیے، کرم ہوگا۔ کھڑے آپ ہیں، پاؤں میں میرے درد ہو رہا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دریائے رحمت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ دیکھیے، اگر آپ نہیں بولیے گا تو ہم شکایت نہیں کریں گے، لیکن پورے ملک ہندو نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھوٹان اور دیگر ممالک میں یہ بے وقوف بدنام ہے کہ جب ہماری قوم سونے لگتی ہے تو سوئی ہوئی قوم کو جگا کر میں اپنے نبی کا پیغام سناتا ہوں۔ اور کیوں نہ سناؤں، میں اس غوث اعظم کا غلام ہوں جو قبرستان سے گزر جائیں تو مردہ پیچھے پیچھے دوڑ جائے۔ غلام غوث اعظم کھڑا ہو تو مردہ دلوں میں زندگی کی لہر نہ دوڑے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ذرا زور سے سبحان اللہ بول۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرات، بہت دیر سے آپ اپنے مقدس علماء کرام اور شعراء اسلام سے نعت پاک کے گلدستے اور پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مدرسہ کا نام ہے جامعہ عبداللہ ابن مسعود کے اراکین، معاونین، مخلصین، محبین اور مدرسین کو کہ انہوں نے اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں، جبکہ اس وقت پورا ہندوستان مسلم اور اسلام دشمنی پر آمادہ ہے اور اسلامی تعلیمات کو مٹانے کی نت نئی ترکیبیں نکالتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایسے ماحول میں آپ نے ایک علمی مینارہ جس کے ذریعے قرآن اور قرآن کی تعلیمات عام ہو اسے قائم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ اور آپ لوگ بھی بولیے، نہیں کیسے بول رہے ہیں مجھ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یا تو آپ دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کم ہوں اس لیے کیا بولوں۔ حضرت علامہ مولانا عطیہ اللہ صاحب جا رہے ہیں، اب 5 منٹ میں تو آئیے ہی آپ، مگر 5 منٹ رک کے جائیے تو زیادہ معاملہ حل ہو۔
بہت دیر سے یہ میرے کان میں کچھ کہہ رہے تھے کہ حضرت دیکھنا آج ہے، بڑے بڑے مجمع میں تو آپ کو بولتے دیکھا ہے، مگر اس مختصر سے مجمع میں بولتے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کہ آپ میری غیرت کو للکار رہے ہو، آپ نے اسلام کی تاریخ نہیں دیکھی، اور اگر نہیں دیکھی ہے تو پہلے ایک جملہ سنیے کہ جو کم ہوتا ہے وہی اہم ہوتا ہے، وہی صاحب دم ہوتا ہے، اسی پر غوث و خواجہ اور رضا کا کرم ہوتا ہے۔ ابھی بھی آپ نہیں بولیے گا، مجھ کو بلوانا بھی آتا ہے، ہاں بلوانا بھی مجھے آتا ہے، میں تو قبرستان سے مردوں کو بلانے کا مزاج رکھتا ہوں، اور آپ تو خیر ہندوستان میں رہتے ہیں، اور اب نہ بولیے گا تو کب بولیے گا؟ اس وقت آپ کی خاموشی کا بھارت میں ناجائز فائدہ اٹھایا جانے لگا۔ جب تک آپ بولتے رہے، وقت کی فولادی قوت کے جھڑکوں میں رہنے والے سیاسی سرپسند عناصر وہ منہ چھپا کے بیٹھے رہے، اور جب آپ خاموش ہو گئے تو اب سارے سرپسند عناصر سڑکوں پر آ کر آپ کی غیرت کو چیلنج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج بھی تو وہ علوی کچھار کا شیر ہے کہ ایک بار دہاڑ دے تو وقت کی ہر فولادی قوت تمہارے قدموں پہ جھکنے پر مجبور ہوتی ہوئی نظر آئے۔ لیکن اتنا خاموش ماحول میں قطعی میرا مزاج نہیں بنے گا۔ لیکن مولانا عطیہ اللہ صاحب تھوڑی سی توجہ، آپ نے یہ کہہ کر میرے حوصلے کو پست کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ ہم 313 تھے تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کا تاج پہنایا گیا تھا، ہم 72 تھے تو آج بھی پوری دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ اپنی کمی کا قطعی احساس نہیں کیجئے۔ میں 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ مجمع میں بولنے کا عادی تو ہوں، لیکن میں میلاد مصطفیٰ پڑھتے پڑھتے کانفرنسوں کا آدمی بناؤں۔ اس لیے مجھے معلوم ہے کہ جہاں کم لوگ ہوتے ہیں وہاں بھی عبدالقادری اسی انداز میں تقریر کرتا ہے جس انداز میں آپ نے 1,00,000 2 لاکھ کے مجمع میں سنا ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا معاملہ ہمارے ساتھ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ادھر کچھ بھائی لوگ چیئر پر بیٹھے چیئرمین ہیں، اب چیئر تو اسی لیے ہی بھارت میں دی جاتی ہے کہ ان کو چپ کر دیا جائے، مگر یہی لوگ زیادہ بول رہے ہیں۔ ہمارے راجو بھائی دیکھیے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے ایک دم آگے براجمان ہیں۔ یہ تو چلے گئے تھے تو میں سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نیتا چلا جائے، مگر اس وقت تشریف لے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کرم فرمائے، ذرا زور سے بولیے نا۔ اس کے بعد بھی ہمارے اور کون بھائی لوگ ہیں، منا بھائی اور دیگر حضرات جتنے لوگ ہیں، پپو بھائی اور کچھ لوگ ابھی نور الہی سے تشریف لائیں۔ حالانکہ نور الہی کے ایک مولانا نے ساستی پارک میں کہا تھا کہ 28 رجب کو میں پروگرام رکھوں گا، مگر مجھ سے اب تک کوئی رابطہ کیا نہیں ہے، بھی کہ نہیں ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر محبت سے مجھ کو چند جملے بولنے کی اجازت دیجیے، ذرا زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو قبول فرما لے۔ ابھی آپ نے حضرت علامہ مولانا ان کی تقریر ہوتی ہے عرفان رضا سراجی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ کا مارکۃ العارہ خطاب سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان سے قبل بھی خطاب ہوا ہوگا، کیونکہ ایسی جگہ میں ہوں کہ یہاں سے وہاں آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے، اور حد یہ ہے کہ سڑک پہ بھی آواز نہیں ہے۔ مائک تو بہت ہائی فائی ہے۔ ہمارے شاعر اسلام حضرت امین راہی صاحب نے تو اتنی تعریف کر دی ہے کہ اب ان کا پرموشن ہو جائے گا اور انہیں بھارت کے پارلیمنٹ کے لیے منتخب کر کے امت شاہ کے لیے خاص کر دیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ جلدی اس کی ترقی ہو جائے، ذرا زور سے بولیے نا آپ لوگ آمین آمین۔ تھوڑا سا ذہن قریب ہو،
دیکھیے ابھی آپ گھبرائیں گے نہیں، میرے بعد ایک ایسی کوکھلی کنٹھ والی آواز آنے والی ہے کہ جس کو اگر رات کے سناٹے میں صبح کے سویرے کے نمودار ہونے کے وقت کھڑا کر دیا جائے تو بلبل کی چہک بھی ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اسی شاعر اسلام اور خوشگلو آواز کے مالک کو حضرت مولانا کمال اختر بستوی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان سے آپ نعت مصطفیٰ سنیں گے۔ بہرحال تھوڑی دیر حضرت علامہ مولانا عطیہ اللہ صاحب قبلہ سے اور دیگر لوگوں سے سنا، سب لوگوں کا تعارف کراؤں گا تو میرا ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا۔ اپنے علماء سے معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر محبت سے مجھ کو برداشت کر لیجئے۔ میں حضرت علامہ مولانا بابا قوم اور حکیم الامت جناب نوشاد عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے جو اسسٹنٹ ہیں حضرت حافظ و قاری زاہد رضا صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے گا آمین۔ مگر راجو بھائی آپ سے مجھے ایک سوال کرنا ہے۔ آپ کے سب کمیٹی کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں؟ ارے بولیے نا ہاں یا نا، اور ذرا زور سے بولیے۔ آپ نے مدرسہ کیوں کھولا؟ آپ کو کیا ضرورت تھی مدرسہ کھولنے کی؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے، اور کسی کو دولت دیتا ہے تو وہ اسٹیل کا کارخانہ کھولتا ہے۔ آپ نے مدرسہ کیوں کھولا؟ تو ہمارے علماء آپ کی نمائندگی کرتے ہوئے جواب دیں گے، ذوالقادری جب دنیا دار کو اللہ دولت دیتا ہے تو وہ لوہے کا کارخانہ کھولتا ہے، اور جب دیندار کو اللہ سمجھ دیتا ہے تو وہ علم مصطفیٰ کا کارخانہ کھولتا ہے۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار حفاظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے حضرت نقیب اہل سنت جن کی نقابت بہت عمدہ ہو رہی ہے، یہ تو قادر الکلام شاعر معلوم ہوتا ہے، ایک دم حاضر جواب بھی ان کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، فضل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے نا آپ لوگ بھی آمین۔ اگر آپ لوگ کرسی سے چپک کے ہیں اس لیے کہ خاموش رہیں تو خاموش رہیے، مگر بول دیجئے گا تو فائدہ آپ کا ہے۔ سبحان اللہ بولیے گا تو اس میں جتنے حروف ہیں ہر حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں یعنی 90 نیکیوں کو فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے تھوڑا سا ذہن قریب کیجئے۔ تو حضرت علامہ مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ نے کہا، ذوالقادری ہمارے ہاں جو کارخانے قائم کیے جاتے ہیں اس میں 2 کوالٹی کے مال تیار ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا ایک مال وہ ہوتا ہے جو فوراً کنٹری جاتا ہے، اور دوسرا مال وہ ہوتا ہے جو اپنے ملک میں رہتا ہے۔ میں نے کہا لوہے کے بھی 2 طرح کے مال تیار کیے جاتے ہیں، اسٹیل کا بھی 2 طرح کے مال تیار کیا جاتا، لیکن بابا قوم حضرت حافظ و قاری نوشاد صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جو یہ جامعہ حضرت عبداللہ قائم کیا ہے اس میں کتنی طرح کے مال تیار ہوں گے؟ تو حضرت پکار اٹھے، ذوالقادری اس میں بھی 2 طرح کے مال تیار ہوں گے، ایک مال کو حافظ قرآن کہتے ہیں اور دوسرے مال کو عالم دین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نہیں بولیے گا آپ لوگ زور سے سبحان اللہ۔ مہک کس چیز کی جلنے کی آ رہی ہے پتہ نہیں۔ بہرحال محبت سے ایک بار درود شریف سنائیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ہاں 2 طرح کے مال تیار ہوتے ہیں، لیکن آپ کے ہاں پولیس چھاؤنی ہے کہ نہیں ہے؟ یہاں یہیں پر ہے، پڑوس میں ہی ہے۔ صبح سویرے جب آپ گزرتے ہوں گے تو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج نکلنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پریڈ کرایا جاتا ہے۔ بولیے کرایا جاتا ہے کہ نہیں کرایا جاتا؟ کیا نیتا جی؟ پریڈ کرایا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا نیتا جی بتائیے پریڈ کیوں ہو رہا ہے؟ کہا یہ ہیں کون لوگ جن کو پریڈ کرایا جا رہا ہے؟ کہا مولانا یہ وہ لوگ ہیں
کہ جب ملک کی عظمت پر حملہ ہو، ملک کے وقار پر حملہ ہو، ملک کی سالمیت پر حملہ ہو، کوئی اگر میرے ملک کا مخالف ملک کی عظمت کو برباد کرنے پر آمادہ ہو، اس وقت ہمارا یہی سپاہی میدان میں جا کر سینے پر گولیاں کھا کر اپنے ملک کا وقار بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ میں نے کہا اسے کہتے آپ کیا ہیں؟ کہا یہ بھارت کے سپاہی ہیں۔ میں نے کہا معاف کیجیے گا، مدرسہ میں کون سا سپاہی ہوتا ہے؟ تو حضرت حافظ زاہد صاحب قبلہ کھڑے ہو گئے، کہا مولانا سنو، ہمارے ملک کا سپاہی جسے بھارت کا سپاہی کہا جاتا ہے اور مدرسوں میں جو سپاہی بنایا جاتا ہے اسے مسلک اعلیٰ حضرت کا سپاہی کہا جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ ایسے اداروں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے گا آپ لوگ آمین، ارے زور سے بولیے نا آمین۔ سبحان اللہ، بایاں ہاتھ سے میں نہیں لوں گا، ہاں محبت سے ایک بار زور سے سبحان اللہ بولیے۔ یہ بار بار دینے والا رواج ختم کیجیے۔ یہ قوالیوں کا مزاج ہے، نچنیوں کا مزاج ہے۔ ایک بار جو دینا ہو 10 روپے 20 روپے ایک بار کسی شاعر اور کسی خطیب کے قدم میں ڈال دیجئے، اللہ تعالیٰ ادب کے ساتھ دینے پر بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ بہرحال سبحان اللہ، تو تھوڑی دیر محبت سے ایک بار زور سے سبحان اللہ بول دیجئے۔ آپ سب لوگ مل کر بولیے۔ اگر ہاتھ سلامت ہو تو اپنا ایک ہاتھ اپنی ماں کے نام پر، دوسرا ہاتھ اپنے باپ کے نام پر اٹھا کر زور سے سبحان اللہ بولے۔ میں دعا کرتا ہوں مولا، تیرے جتنے بندوں نے رات کے سناٹے میں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر تیری پاکی بیان کی ہے، انہیں اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچنے سے پہلے ان کی ماں اور ان کے باپ کی مغفرت فرما دینا۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ ایسے ہی ماحول بنائے رکھیے تو میں بہت سارا پیغام آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے یہ مدرسہ ہماری امانت ہے اور اسلام کے پھیلانے کی بہت اچھی جگہ ہے۔ بولیے ہے یا نہیں ہے؟ ذرا زور سے بولیے۔ اسلامی تہذیب اور اسلامی تمدن کے بھائی صاحب، اے بابو، اے میرے لال، السلام علیکم، خیریت ہے؟ ارے بیٹا ابھی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے تو اس بڑھاپے میں سہارا کون بنے گا؟ کم سے کم اس بوڑھے کا لحاظ تو رکھو۔ پوری جوانی تو میں نے تقریر کی ہی ہے، 1-2 سال نہیں 50 سال سے اسی میدان میں قدم رکھا ہوں۔ پورے ملک ہندوستان کے ایک شہر اورنگ آباد کے علاوہ دوسرا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں ذوالقادری نے 100 200 500 تقریریں نہیں کی ہوں۔ بہرحال اس لیے اتنی جلدی آسانی سے تم بھاگ جاؤ گے تو تمہارے بھاگنے سے حضرت خیریت بیٹھیے نا۔ آپ بھی تو لگتا ہے کہ چپ رہتے رہتے چلے آتے ہیں ان کے پاس، جیسے امت شاہ دوڑ کے چلا جاتا ہے مودی جی کے پاس۔ اب کیا پلاننگ انڈر گراؤنڈ بنتی ہے وہ کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے۔ بہرحال تو وہی حال ایسا اگر آپ کا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن نہیں ہے تو تھوڑا سا کرم کیجیے۔ میں اس معاملے میں بہت بے باک ہوں۔ پورے ہندوستان کے بڑے بڑے علامہ مفتی جن کے ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں شاگرد ہیں، وہ لوگ بھی ہم سے پناہ مانگتے ہیں کہ یہ بولتا رہے تو گفتگو مت کرو ورنہ یہ کسی کو بخشنے والا نہیں ہے۔ اس لیے تھوڑا سا کرم کیجیے۔ بڑی محنت سے ماحول بناتا ہوں اور ماحول بنانے کے بعد اپنی قوم کو پیغام سناتا ہوں، اور اتنی عرقریزی کے بعد ایک خطیب اپنے مواد کو اپنی قوم کے ذہن تک رکھتا ہے۔ اگر ذرا سا ادھر سے ادھر ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یوں کہیے کہ 2 دھاری تلوار پر چل رہا ہوں، اگر سمجھ سنبھل گیا تو پوری قوم جنتی ہو جائے گی، اور اگر بگڑ گیا گر گیا تو پوری قوم جہنمی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو بھی جہنمی ہونے سے بچانا، اپنی قوم کو بھی جہنمی ہونے سے بچانا۔ اس لیے آپ بیچ میں ڈسٹرب نہیں کیجیے۔ ہمارے پاس شعر تو ہے نہیں جو لکھا پڑھا اور بالکل طے شدہ ہے کہ جس کو میں جتنا چاہوں کھینچ تان کے بہرے ربڑ کے ساتھ پیش کروں، ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک خطیب بڑی محنت کے ساتھ ایک نقطہ تیار کرتا ہے، اس نقطے کو قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔
अच्छा, फिर मैं आपसे कहूँगा बाबा कौम सूफी साहब, आपने 3 बच्चे पैदा किए, कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए? अरे ज़रा जोर से बोलिए ना। अगर आपकी 3 अंगुलियां सलामत हैं तो उठा के बता दीजिए, ताकि सारे रेशे कल मैदान महशर में गवाही दे दें। कितने बच्चे हाफिज कुरान हुए? मैंने कहा जामिया अब्दुल्ला इब्ने मसूद की ये पहली मेहनत है जो 3 हाफिज कुरान बनाए गए। लेकिन अगर इस वक्त कोई मीडिया वाला होता और भारत के पढ़े लिखों का तज्जिया करता तो ये लिखने पर आज भी मजबूर होगा कि जामिया हजरत अब्दुल्ला मसूद ने 3 पढ़े लिखों में इजाफा किया है। जरा जोर से बोल, 3 पढ़े लिखों में इजाफा किया है। मगर इन्होंने कितने दिन में 30 पारे कुरान को याद किया है? तो हमारे हाफिज जाहिद साहब कहेंगे अब्दुल कादरी 3 साल की मुद्दत लगी है। मैंने कहा 3 साल में एक बच्चा 30 पारे कुरान को याद कर लेता है? कहा हाँ। मैंने कहा बड़ी मेहनत फरमाई है आपने, 30 साल आपका एहसान है पूरी कौम पर कि आपने अपने शहजादों पर बड़ी मेहनत की है। हम इन लोगों का एहसान मानते हैं कि सुबह शाम अपना वक्त सर्फ करके 3 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। लेकिन मैं नकीब साहब क़िबला और दिगर उलमा के तलबों की धूल को चेहरे का गादा मल के अरीजा पेश करता हूँ। क्या ये तारीख भी आप पेश करते सकते हैं कि भारत की कोख में कोई ऐसा शहजादा पैदा हुआ हो जिसने 30 दिन में 30 पारे कुरान याद करके सुना दिया हो? अभी मैंने मेरे ये जुमले खत्म भी न हुए, हमारे उलमा खड़े हो गए। कहा इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खान की गोद में एक शहजादा पैदा हुआ था, जिस शहजादा को दुनिया आला हजरत कहती है, इमाम अहले सुन्नत कहती है, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कहती है। इमाम अहमद रजा खान बरेलवी के नाम से जाना जाता है, जिसने 30 दिन में 30 पारे कुरान को सुना दिया। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, कभी कभी 3 का मसला मेरे सामने बड़ा टेढ़ा रहता है। अरे बाबा आप किधर हैं, जरा आगे आगे। ये बाबा नजीम साहब, अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बेहद मोहब्बत मुझसे फरमाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं भी इनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह ताला इनकी भी उम्र में बरकत दे। आमीन आमीन। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़िए ना जरा सा। नहीं, आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहिए, उठिएगा नहीं, वरना हमारे पास दुआओं का ज़ख़ीरा जमा। अगर हमने किसी के लिए ये दुआ कर दिया कि मौला किसी की शादी ऐसे घराने में करा दे कि वो पूरी ज़िंदगी सो ना पाए, तो कहीं तुम्हारी ज़िंदगी का मामला ख़राब ना हो जाए। इसलिए हम ऐसी दुआ तो करेंगे नहीं, लेकिन हो सकता है ज़बान से निकल जाए। इसलिए थोड़ी देर बैठे रहिए। राजा देने जा रहे हैं हजरत? कहाँ कौन आए? अच्छा जाइए ना, जाइए मिल लीजिए। ना ना मिल लीजिए, कोई वो ऐसा तो नहीं है कि किसी CID डिपार्टमेंट से आए। हाँ, आजकल ED और CD वाले लोग बहुत घूमते रहते हैं। बहरहाल नहीं नहीं, वो चले गए नाराज़ होकर, ये गलत हो गया, ज़रा मिल लेते आप उनसे, कोई बात नहीं। हाँ, दानिश भाई हैं। हा, ये तो बहुत देर से दानिश भाई का नाम आप लोग ले रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें वापस जल्द से जल्द आने की तौफीक अता फरमाए। अरे ज़रा जोर से बोल दीजिए ना, आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आइए, थोड़ा सा सहन अगर आपका करीब हो तो मैं फिर एक सवाल करता हूँ। ये 3 का जो फ़लसफ़ा है, ये हमारे सामने बहुत अहम फ़लसफ़ा है। ये 3 का मसला क्या है? तो हमारे ये उलमा तशरीफ़ फरमा है। बाबा नदीम साहब, इजाज़त हो तो लफ्ज़ 3 को समझा दूँ। ये 3 हमारे इस्लाम में कितनी बार आया है मैं उसे गिना नहीं सकता, लेकिन हमें तारीख़ याद है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक में तशरीफ़ फरमाते, हवाओं के तेज़ो तुंद झोंके चले, उन झोंकों से दामने मुस्तफ़ा को हवाओं के झोंकों ने बोसे लिए
سرکار کا دامن مبارک کا اوپر اٹھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں جیسے ہی دامن مبارک اٹھا میں نے دیکھا شکم نبوت پر 3 پتھر بدھے ہیں۔ ذرا زور سے بولیے، ذرا زور سے بول دیجیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بلکہ 3 پتھر بندھے ہیں۔ اب آئیے پھر میں اس بارگاہ علی جاہ میں جانا چاہتا ہوں جنہیں پوری دنیا، ذرا زور سے بولیے گا سبحان اللہ، پوری دنیا تاجدار کربلا، کچھ کلاہ کربلا، سرور قلب زہرا، نور عین مصطفیٰ، لخت دل مشکل کشا، سیدی علی وقار، شہزادہ والا تبار، پے کرے صبر و رضا، سرچشمہ رشد و ہدا، نور مصطفیٰ، لخت دل مشکل کشا۔ ذرا زور سے سبحان اللہ بھی تو بول لو۔ حضرت سید الشہداء سیدنا امام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ ایک دن امام حسین بیمار پڑ گئے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا نواسہ آپ کا شہزادہ حسین بیمار ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے۔ حضرت بی بی فاطمہ سامنے آئی، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ، بی بی فاطمہ نے عرض کیا ابو آپ کرم فرمائیے، آپ کا شہزادہ بیمار ہے، دعا فرما دیجئے۔ آپ کی دعاؤں میں اللہ نے وہ اثر عطا فرمایا ہے کہ آپ کی زبان مبارکہ سے دعا نکلتی ہے، رب قدیر قبول فرما لیتا ہے، آپ دعا فرما لیں۔ میں ابو اللہ نے آپ کے لعاب دہن میں وہ اثر رکھا ہے کہ قتادہ کی آنکھوں میں لگا دیا جاتا ہے تو ان کی بینائی پلٹ آتی ہے۔ ذرا کرم تو کیجئے، آپ کا شہزادہ حسین بیمار پڑا ہے، بستر مرگ پر ہے۔ میرے مصطفیٰ مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں فاطمہ حسین کی صحت چاہتی ہو؟ عرض کیا ہاں ابو میں حسین کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ اگر حسین کی صحت چاہتی ہو تو 3 دن کے روزے رکھ لو۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ 3 روزے کی منت مان لو۔ اتنے میں علی مرتضیٰ داماد رسول، ذرا زور سے بولو، اسد اللہ الغالب مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ حسین بیمار ہیں، کرم کے چھینٹے ڈال دیجئے۔ مصطفیٰ نے فرمایا علی حسین کی صحت چاہتے ہو؟ کہا عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا 3 روزے کی منت مان لو۔ ذرا زور سے بول، ذرا زور سے بول لیجئے۔ میں سوچنے پر مجبور ہوں مصطفیٰ جان رحمت نے 3 ہی روزے کی منت کیوں منوائی؟ 6 روزے کیوں نہیں حکم دیا؟ 11 روزوں کا کیوں نہیں حکم دیا؟ 20 روزوں کا حکم کیوں نہیں دیا؟ 30 روزوں کا حکم کیوں نہیں دیا؟ میرا عقیدہ بول رہا ہے اگر مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہوتا اے فاطمہ تم سال بھر کے روزے رکھو تو بی بی فاطمہ کے چہرے پر شکل نہیں آتا۔ مصطفیٰ نے فرمایا 3 روزے کی منت مان لو۔ علی سے فرمایا ہوتا تو علی بھی کے چہرے پر بھی شکل نہیں آتا، مگر مصطفیٰ نے علی سے فرمایا 3 روزے کی منت مان لو۔ ہم نے اپنے مقدس علماء کے طلبوں کی دھول کو چہرے کا غازہ ملتے ہوئے عریضہ پیش کیا، حضرت یہ 3 روزوں کی منت کا سوال کہاں؟ کیوں آخر مصطفیٰ نے منت کا حکم دیا؟ تو ہمارے علماء فرما اٹھے لفظ 3 کا فلسفہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی کہ میرا بیٹا حسین جب تم کربلا کے میدان میں ہوگا، میرا دین بیمار رہے گا، تو میرے دین کو صحت مند بنانے کے لیے جو اپنا لہو دے گا وہ حسین دے گا۔ اس لیے حسین کی صحت کے لیے مصطفیٰ نے 3 روزوں کا حکم دیا۔ ارے بھائی صاحب جی اچھا آپ نور الہی شاہ ہیں، ٹھیک ہے جائیے ہو حضرت نور الہی شاہ ہیں ان سے مل لیجیے۔ بہرحال تھوڑا سا سہل قریب کیجیے، ایک بات عرض کرتا ہوں، تقریر پھر کبھی سن لیں گے آپ،
انشاءاللہ جامعہ حضرت عبداللہ قائم، ابن مسعود قائم رہا اور آپ لوگوں نے محنت کی تو ہمارے حافظ صاحب قبلہ کا حوصلہ اتنا بلند تھا کہ جب یہ مجھے لانے گئے تو انہوں نے کہا ذوالقادری آج 3 بچے ہوئے ہیں، دعا کیجئے کہ آنے والے سال میں 13 بچے ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقیناً یہ محنت فرمائیں گے، آپ لوگ ان کا بھرپور تعاون کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے گا اور زیادہ سے زیادہ حفاظ کرام پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہمارے ہاتھ میں ایک فہرست ہے، جس فہرست کے اعتبار سے میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسہ چلانا اس دور میں بہت مشکل ہے۔ ارے بولیے مشکل ہے کہ نہیں؟ بہت مشکل ہے۔ میں تو 35 سال چلا کے مدرسہ چھوڑ دیا، عاجز آ گیا، اب اس بڑھاپے میں کہاں کہاں دوڑوں گا۔ یہ قوم، جو قوم میرے پیچھے 5-5 گھنٹے ایئرپورٹ پر اور 5-5 گھنٹے اسٹیشن پر انتظار کرتی ہے، وہ قوم رمضان میں ہم لوگوں کو دوڑا دوڑا کے سارا مسئلہ حل کر لیتی ہے اور ہم سے ساری محنت وصول کر لیتی ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مختصر سا مجمع، اللہ تعالیٰ اس مجمع کو سلامت رکھے، اس مجمع میں آنے والوں کو سلامت رکھے۔ مدرسہ کے لیے اس جامعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے میں چاہتا ہوں، ہے کوئی اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو اس کی تعمیر و ترقی، اس کے عروج و ارتقاء اور اس کی کامیابی کے لیے مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کرے؟ بس 21,000 کا مطالبہ ہے میرا، زیادہ نہیں۔ مجمع بڑا ہوتا تو میں بہت آج موڈ بنا کے آیا تھا کہ اتنا چندہ کروں گا جتنا دلی میں کبھی چندہ نہیں کیا تھا، لیکن کیا کیجیے گا، میرے حوصلے تو پست ہو گئے آپ کو دیکھ کر، مگر پھر بھی میں نے حوصلہ پست نہیں کیا۔ مجھے 21,000 روپے چاہیے۔ ہے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، اپنی ماں کا سپوت شہزادہ، جس کی رگوں میں اس کے ماں کے خون کے قطرے دوڑ رہے ہیں اور اس کی حرارت محسوس کی جا رہی ہو، میں اس شہزادے سے آواز دینا چاہتا ہوں کہ 21,000 روپے جامعہ حضرت عبداللہ کو تم پیش کرو اور وعدہ کرو، آج نہیں دینا، 1 ماہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے میں آپ کو ادا کرنا ہے۔ کوئی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا جو ان مہمانان رسول کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی قوم کی آنے والی نسلوں میں اسلامی تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کرے؟ جا رہے ہیں حضرت؟ آپ بھی آ ہی رہے ہیں۔ کوئی ہے جو 21,000 روپے دینے کا وعدہ کرے؟ دے گا بھیا، یہی قوم دے گی، کیا کرتے ہیں کہ نہیں دے۔ ہمارے ہاتھ میں ہے راجو بھائی، شاہ نواز بھائی، شہزان بھائی، ضیاء الرحمان بھائی، یہ چاروں چاہیں تو اکیلے مدرسہ چلا سکتے۔ میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس اللہ نے بہت سرمایہ، بہت وسائل دی، لیکن میں ان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، میں اپنے لیے مانگوں تو میرے چہرے پر تھوک دینا، میں مہمانان رسول کے لیے مانگ رہا ہوں، جو کل میدان محشر میں یہ آپ کی شفاعت کرائیں گے، آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ ہیں اس میں سے کوئی جو مجھے 21,000 روپے دینے کا وعدہ؟ اب بھی نہیں دینا ہے آپ کو، 1 ماہ، 2 مہینے، 3 مہینے۔ راجو بھائی آئیں گے سامنے، کہیں تب نا، ٹھیک؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ذرا زور سے بولیں، دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرائیں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ عبداللہ ابن مسعود، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور جناب راجو بھائی صاحب، ارے بول، زور سے بولو نا، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور اگر ان کی والدہ زندہ ہو تو مولا ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، اور انتقال کر گئی ہو تو مولا ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ اور کوئی دوسرا بھائی ہے جو مجھے 21,000 اور دے دے؟ 21,000 اور کوئی دینے والا ماں کا دیالو بیٹا ہے، میں اس کو اس کی ماں کے دودھ کے قطروں کا واسطہ دیتا ہوں۔
ہے کوئی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا جو اپنی کمائی سے جامعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مدد کرے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں دینے کے لیے اپنی کمائی دے دے؟ 21,000 روپے مجھے چاہیے، اٹھ جا، میں تجھ سے تمہاری اس ماں کے نام پر مانگ رہا ہوں جس ماں نے تجھے 9 ماہ کی مشقتیں اٹھا کر اپنے شکم میں رکھا، 9 ماہ کے بعد ان جھٹکوں کو برداشت کیا جن جھٹکوں کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری عمر بیٹا ماں کی خدمت کرتا رہے پھر بھی وہ ایک جھٹکا کا حق ادا نہیں کر سکتا جو جھٹکے بچے کی پیدائش کے وقت لگا کرتے ہیں۔ نہ جانے تمہاری ماں اور میری ماں نے کتنے جھٹکے برداشت کیے ہیں، میں تجھے ماں کے ان جھٹکوں کا واسطہ دیتا ہوں۔ پھر جب تو نے اس دنیا میں قدم رکھا تو تیری ماں نے جسم کے دودھ کے خون کے قطرے کو دودھ کا قطرہ بنا کر تمہارے حلقوم میں ڈال کر تمہاری زندگی میں توانائی عطا کی ہے۔ میں اسی ماں کے نام پر آواز دے رہا ہوں، اے کوئی ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا سپوت شہزادہ جو اپنی ماں کو جنت کی بہاروں میں دیکھنا چاہتا ہو، وہ جامعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو 21,000 روپے دے دے۔ اس بات کی ضمانت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ماں اور اس کے باپ کو جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ کہاں ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اجالے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اجالے بابو کہیں سے لائیو سے سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کی مغفرت کے لیے 21,000 روپے جامعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان قربانی کو قبول فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے نا آپ لوگ، آمین۔ مولا ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دیکھیے ہمارے بابا ندیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اگر حیات سے ہوں تو عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اگر انتقال کر گئے ہوں تو مولا ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا دینا۔ ذرا زور سے بولیے آمین۔ انہوں نے 21,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ صوفی ندیم صاحب، 3 آدمی ہوئے، اب 4، یہ میرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ ذرا زور سے بولیے گا، زور سے بولیے۔ اللہ آسمانی کتابیں کتنی نازل ہوئیں؟ ذرا زور سے بولو۔ اللہ کے مقرب نبی کتنے ہیں؟ زور سے بولیے نا۔ اللہ کے مقرب فرشتے کتنے ہیں؟ اب میرے نبی کے یار کتنے ہیں؟ ہے کوئی جو 4 یاروں کا صدقہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ وجہ الکریم، ان 4 یاروں کا صدقہ لینا چاہتا ہو، وہ اٹھے اور کھڑا ہو اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کی مغفرت کے لیے مجھے 21,000 روپے جامعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو دینے کو تیار ہو۔ اتنی دیر میں اگر آندھرا پردیش کے کسی مدرسے کی تعمیر کے لیے چندہ کر کے اتنی محنت کرتا تو میرے قلموں میں کئی لاکھ روپے رکھ لیے۔ میں نے اپنی اس عمر میں تقریباً 3,000 سے زیادہ مسجدیں اور 3,000 سے زیادہ مدرسوں کی تعمیر کرائی۔ ایک وقت میں 1-2 گھنٹے میں نے وشاکھاپٹنم میں 1 ماہ میں 9 مسجدیں 45 لاکھ روپے سے لے کر 65 لاکھ روپے تک کی میں نے تعمیر کرائی، اور کسی کو کہیں جانے کی ضرورت یہ بھی نہیں کہ لوگ کہیں کہ آئیے گا گھر تب لے جائیے گا۔ الحمدللہ میں 1 لاکھ مانگتا تھا اور 5 لاکھ کا چیک قدموں میں لا کے ڈال دیتا تھا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنا دین کا کام کرا لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مگر صرف 3 آدمی ہوئے، ہمیں چوتھا ایسا چاہیے، ماں کا چہیتا بیٹا، باپ کا سپوت شہزادہ، جس کی رگوں میں ماں کے خون کے قطرے دوڑ رہے ہیں، باپ کی الفتیں انگڑائیاں لے رہی ہیں، وہ شہزادے اٹھیں اور اپنی ماں کے لیے 21,000 روپے دینے کا وعدہ۔
ایک بھی ایسا نہیں ہے اس مجمع میں جو 21,000 دے دے. یا اللہ، نہ جانے میں نے ایک دن میں دینے کا آپ سے نہیں کہا، بلکہ آپ کو میں نے 5 مہینے کی مہلت دی ہے کہ 5 مہینے میں قسط وار آپ چاہیں تو 4-4 5-5 ہزار کر کے ادا کر سکتے ہیں. تو آپ 5 مہینے میں اپنی کمائی کی رقم اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے؟ اے ہماری قوم کے دیالو مسلمانوں، اے ہماری قوم کے نوجوانوں، میں تمہاری غیرت کو آواز دے رہا ہوں. تو ہی ہے اور تیری ہی تاریخ ہے کہ تو نے کل جب اسلام کی عظمتوں کی حفاظت کا مسئلہ سامنے آیا ہے تو تو نے اپنا لہو دیا ہے، اپنے خون کا قطرہ دیا ہے. آج تجھ سے میں تیرے خون کا قطرہ نہیں مانگ رہا ہوں، تیری کمائی کی وہ رقم مانگ رہا ہوں جو خدا کی راہ میں آپ پر دینا ضروری ہے. ہے کوئی ایسا اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو مجھے 21,000 روپے دے؟ ہے کوئی جو 21,000 روپے دینے کا وعدہ کرے؟ اچھا، اگر 21,000 آپ کو زیادہ لگ رہا تو 10,000 کر کے 2 آدمی بانٹ لی. ہے کوئی جو 10,000 روپے 5 مہینے میں ادا کرنا؟ یکبارگی آپ کو نہیں دینا، 5 مہینے میں 10,000 روپے 2,000 روپے کے منتھلی ہوا. ہے کوئی اپنی ماں کا دیالو بیٹا جو اپنی ماں کے نام پر دے دے؟ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، تم چاہے دنیا میں جتنا کاروبار بڑھا لو، جتنی دولت حاصل کر لو، تمہاری دولت تمہاری ماں کو جنت میں نہیں لے جائے گی. لیکن یہ حافظ قرآن جسے آپ دیکھ رہے ہو کل میدان محشر میں، اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک جس نے اسے ایک وقت کا کھانا کھلایا ہو اس کی مغفرت نہ کرا لے. اسے ساتھ لے کر وہ جنت میں جائے گا اور میرا رب قدیر اسے جنت عطا فرماتا ہوا. اس لیے ہے کوئی ایسا جو اپنی ماں کو اپنے باپ کو جنت کی بہاروں میں بھیجنا چاہتا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ضیاء الرحمن صاحب. انہوں نے 5,000 روپے دینے کا وعدہ کیا. چلیے اس کو بھی اب جب چندہ ہو رہا ہے تو اسی میں جانے دیجیے. چندہ سے پہلے جو آیا تھا وہ میرے حق میں، اب جو آئے گا وہ چندے کے حق میں جانا چاہیے. یہ میرا اپنا وصول ہے، اس لیے برا نہیں مانیے گا. اس لیے تھوڑا سا سنقلی کیجیے. اور کوئی ہے جو 5,000 دے دے؟ اب تو ضیاء الرحمن بھائی نے 5,000 دے کر آپ کے اماؤنٹ کو کم کر دیا، مگر 5,000 روپے کر کے 4 آدمی تیار ہو جاتے تو بڑا کرم ہوتا، دین کا بہت بڑا کام ہو جاتا. میں اتنی لچھدار اور اچھی تقریر کر کے چندہ کیوں کرتا ہوں یہ بھی سن لو. ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی فائدہ ہے، یہ لوگ ہمیں کمیشن دیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جتنا معاملات ہمارے ہیں اس سے 1 روپیہ فاضل میں مانگوں گا تو یہ بھاگ جائیں گے، نہیں دیں گے. لیکن میں اس لیے مانگتا ہوں کہ اللہ، دنیا میں میں رہتا ہوں، میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خطاکار ہوں. مولا مجھ سے بڑا گنہگار اس وقت اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے. لیکن اگر میری یہی ادا اللہ نے قبول کر لیا تو خدا کی قسم اسی ادا کی بنیاد پر اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اس لیے ہے کوئی جو مجھے 5,000 روپے دے لے؟ اب 5,000 روپے بھی آپ نہیں دے سکتے ہو تو کیا آپ سے امید رکھی جائے کہ اسلام کے لیے لہو دینے کو تیار ہوگا، سر کٹانے کو تیار ہوگا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جناب شہباز صاحب انہوں نے 5,000 روپے دینے کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ان کے والدین زندہ ہوں تو مولا ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمانا، اور انتقال کر گئے ہوں تو مولا ان کی قبر میں جنت کی بہاریں عطا فرمانا. ذرا زور سے بولیے آمین. اور کوئی ہے ایک آدمی اور جو 5,000 دے دے؟ 5,000 ہے کوئی اور جو دے دے؟ یا اللہ، مجھے معلوم ہے میں 13 آدمی میں 2.5 لاکھ روپیہ ایک مسجد کا چندہ کیا تھا. کتنا میں؟ 13 آدمی اور 1.5 کلو چاندی.
اگر اس وقت ہماری ماں بہن ہوتی تو اپنے ناک کی نتھیا، کان کی بالی، ہاتھ کا ہر شنکر، پاؤں کا پازیب اور گلے کا ہار تک اتار کے اسلام کے لیے دے دیتی۔ ہم نے دیکھا ہے اسلام کی تاریخ میں کہ اسلام کی بیٹیاں جب قربانیاں دینے پر آتی ہیں تو وہ مردوں سے کم نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس نقد کیش نہیں ہوتا، مگر وہ اپنے ہاتھ کا ہر شنکر اتار کر، اپنے ہاتھ کا، اپنے پہنچی اتار کر، ہاتھ کے زیورات کو اتار کر وہ اس لیے دیتی ہیں کہ بی بی فاطمہ نے، حضرت بی بی زینب نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنی گود میں رہنے والے ان شہزادوں کے ہاتھ میں تلوار دیتے ہوئے کہا تھا، بیٹا جا، مگر بیٹا تم جانا اور جاؤ، تیرا جب لہو اسلام کے لیے گرے گا تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کروں گی، مولا تو نے میری کمائی قبول کر لی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ آپ لوگ 5,000 دو آدمی نہیں دے سکتے، ایک آدمی نہیں دے سکتے تو کیا کرو گے؟ اب ایسا کرو کہ 5 آدمی مل کر 1,000 اب تو یہ زیادہ رقم نہیں ہے، 1,000 روپے 5 آدمی مل کر دے دو، اللہ کے واسطے دے دو، اپنے نبی کا واسطہ دیتا ہوں دے دو، کربلا کے شہیدان وفا کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ کے رسول کے مہمانوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اگر تیری غیرت مر گئی ہے، مردہ ہو گئی ہے تو مت دے، اور اگر تیری غیرت آج بھی زندہ ہے تو 1,000 2,000 روپے تو یوں خرچ کرتا ہے جھٹکے میں، مگر تجھ سے تیرے دین کے لیے مانگ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جناب آفتاب عالم صاحب، ارے زور سے بولو نا یار، زندہ آباد۔ انہوں نے 5,000 روپے دینے کا وعدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن دستار حفاظ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جناب نوشاد عالم صاحب، انہوں نے 1,000 روپے دینے کا وعدہ کیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ آپ اپنا نام بتائیں۔ محمد چاند، ایم ڈی مت کہو بھائی، سیدھے کہو محمد چاند۔ لفظ محمد میں بہت اثر ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جہاں بھول جن پریت کا اتنا شبہ ہو کہ وہاں جن بھوت پریت ہے، کسی کو جانے نہیں دیتا، محمد محمد کہتے ہوئے گزر جاؤ، اس کا کوئی اثر تم پر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس لیے اسے چھپاؤ مت، ایم ڈی مت لکھو، بھی تو پورا محمد لکھو۔ ابھی تو ہمارے شاعر صاحب چلے گئے نا، ہاں برہان بھائی نام ہے، آمین لاہی اور رکھیے۔ آپ لوگ علم کرتب مت کیجئے، ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان لوگوں نے کیش، نقد کیش دیا۔ اور کوئی ہے جو 1,000 دے سکتا ہے؟ ضیاء الرحمن صاحب بھی نقد دیئے اور آفتاب بھائی بھی نقد دے دیئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اس آمدنی کے صدقے اور اس قربانی کے صدقے ان کی کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے ذرا زور سے آمین بول لو یار، کون ایسی خطا ہم نے کی ہے کہ تو آمین نہیں بول رہا؟ تو بولے گا تیرا فائدہ۔ اب اگر کوئی ہے تو 1,000 کر کے نہیں دے سکتے؟ اچھا نہیں دے سکتے تو 100 روپے کر کے کتنے لوگ دے گئے وہ دے دو۔ میں رسول اللہ کے مہمانوں کے لیے مانگ رہا ہوں، 100 روپے دے دو، تم سے تمہاری اولادوں کا واسطہ دیتا ہوں، کربلا کے شہیدان وفا کا واسطہ دیتا ہوں، کربلا کے ان شہیدوں کا واسطہ دیتا ہوں جن شہیدوں نے اپنا لہو دے کر اسلام بچایا، جن شہیدوں نے اے سبحان اللہ۔ 100 روپے آپ لوگ نہیں دے سکتے، اتنے بڑے بخیل کنجوس ہو۔ دیجئے نا، ہم کو دیجئے گا، گناہ نہیں ہوگا، ہم بھی ادھر ہی دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنی دیر ہم نوٹ ہاتھ میں رکھے رہیں گے، نوٹ بھی گواہی دے گا کہ ذوالقادری نے پیارے رسول کے مہمانوں کے لیے چندہ کیا ہے۔ اور کوئی ہے جو مجھے 100 روپے دے دے؟
یار پورے مجمع کو اٹھ جانا چاہیے. 100 روپے میں کیا معاملہ. چائے میں صبح سے لے کر شام تک ہم لوگ 100-200 روپے خرچ کر دیتے اور آپ 100 روپے کا نہیں دے پا رہے. سبحان اللہ. اور کوئی ہے جو 100 روپے دے دے, مر جا بیٹا. ارے بڑا مجمع ہوتا تو چلا بھی جاتا, یہ رومال والا دھندا کیوں کر رہا. ایسی یہ چندہ بہت ہو جائے گا. اب دیکھیے ہمارے نبی کے دیوانے لوگ آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں کمائی میں برکت عطا فرمائے. اور اگر نہیں ہے بالکل تو فقیر ہو, بخیل ہو تو کوئی بات نہیں. اور اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو 100 روپے ہو, 50 روپے ہو, 10 روپے ہو, 20 روپے ہو, وہ اپنی ماں کے نام پر حضرت لائیے نا, ادھر دیجیے نا. یہ الگ آپ لوگ جوڑیے گا, ورنہ آپ لوگ نہیں جانتے ہیں نا یہ قوم بہت چالاک ہے. 10-20 روپیہ ادھر ادھر ہو جائے گا نا تو راجو بھائی کہیں گے مولانا لوگ چوری کرتا ہے, اس کو نکالو جلدی مدرسہ سے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 10-20 روپیہ دے سکتے ہیں. اتنے بڑے بخیل ہو یار, اتنے بڑے کنجوس ہو. ہائے ہائے. ارے آ جاؤ نا. اپنی ماں کے نام پر نہیں دے سکتے تو اپنی بیوی کے نام پر دے دو. گھر والی کے نام پر دینے میں کیا لگتا ہے. 10-20 روپے نہیں دے سکتے. اور اگر گھر والی کے نام پر بھی نہیں دے سکتے تو اپنی سالی کے نام پر دے دو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. حضرت حافظ قمر الزمان صاحب قبلہ, انہوں نے 5000 روپے دینے کا وعدہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے حضرت ذرا آپ کی صورت بھی تو لوگ دیکھ لے. سبحان اللہ. اے سبحان اللہ. چلیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. اب تو حضرت کیا کیجیے گا, جو ہو گیا آپ کی قسمت سے, یہ اللہ کا شکر میں. اے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. آج ہمارے علماء نے, ہماری جماعت کے لوگوں نے آج آپ لوگوں کو بہت بہترین راستہ دیا کہ یہ مت کہنا کہ مولوی 5000 7000 10000 سے زیادہ تنخواہ مولوی کی ہے نہیں. اب اس کے بعد بھی حال یہ ہے کہ یہ 5-5 ہزار روپے اللہ کی راہ میں دینے کو تیار ہے. ان کے جذبات دیکھو, ان کی عمدہ خیالی دیکھو کہ انہوں نے دی. حضرت حافظ عالم ثقلینی صاحب نے 1000 روپے دینے کا وعدہ کہاں ہے. اے سبحان اللہ. اے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ واہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمر میں بے پناہ برکتیں. علامہ مولانا نیاز صاحب 2100 روپے. سبحان اللہ. آج لگ رہا ہے کہ ہم ہی لوگوں کا امتحان ہے نا. چلیے وہ اس امتحان میں آپ لوگ کامیاب ہیں, گھبرائیے نہیں. علماء کرام آج سبقت لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمر میں, علم میں, فضل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. یقیناً یہ علماء نہ ہوتے, ان علماء کی جو قربانیاں ہیں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ان قربانیوں کو کا 1 پائی کے برابر بھی آپ اس کا احسان نہیں چکا سکتے. اس لیے کہ یہ جو تعلیم آپ کی اولادوں کو دے رہے ہیں, اس کا 1 حرف کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے. چاہے آپ جتنا انہیں دے دو پھر بھی نہیں دے سکتے ہو, حق ادا نہیں کر سکتے ہو. مگر ان کا احسان ہے کہ معمولی سی رقم کی آمدنی پر, معمولی سی تنخواہ پر یہ صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں. صرف اس لیے کرتے ہیں کہ دین کا کام ہو جائے. محمد عربی کے دین کو پھیلانے میں میرا بھی پھیلانے والا نام. اللہ تعالیٰ ان علماء کی عمر میں برکت عطا فرمائے.